الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ وَكَأَيٍّ یہ کأین دو لفظوں سے مرکب ہے۔ ایک اس کے اندر کاف حرف تشبیہ ہے اور عین الگ حرف ہے، تو ان دونوں سے مل کر یہ بنا ہے اور اس کا معنی ہے کثرت کا۔ وَكَأَيٍّ اور کتنے ہی، من نبی نبیوں میں سے، قاتل قتال کیا لڑائی کی، قاتل اس کے اندر دو قراءت ہیں، ایک ہے قاتل جو قرآن کریم کے اندر لکھی ہوئی ہے، اور دوسری قراءت ہے قتل مجہول کا صیغہ۔ یہ امام نافع اور امام ابن کثیر اور بصری جو قراء ہیں انہوں نے یہ قراءت کی ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ اور کتنے ہی نبی ہیں، قاتل قتال کیا جنگ کی، معہ اس کے ساتھ مل کر، ربیون رب والوں نے۔ ربیون یہ ربیون کی جمع ہے اور ربانیون کے بالکل ہم معنی ہے، اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ ربتن کی طرف منسوب ہے اور اس کا معنی کثیر جماعت ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ اور کتنے ہی نبی ہیں، قاتل لڑائی کی، معہ ان کے ساتھ مل کر، ربیون کثیر بہت سے رب والوں نے، فما وہنوا پس نہیں انہوں نے کمزوری دکھائی، لما اس وجہ سے جو اصابہم پہنچی انہیں، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، وما ضعفوا اور نہ ہی وہ کمزور پڑے، وما استکانوا اور نہ ہی انہوں نے عاجزی دکھائی۔ یہ تینوں الفاظ وہن، ضعف اور استکان، یہ تینوں جو لفظ ہیں ہم معنی ہے، اس میں تھوڑا سا فرق ہے وہ سمجھ لیں۔ وہن دل سے ہمت ہارنا، وہن دل سے ہمت ہارنا، اور ضعف عام کمزوری، اور استکانہ دشمن کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنا۔ تو فما وہنوا یعنی وہ دل سے ہمت نہیں ہارے، لما اس کے لیے جو اصابہم پہنچی انہیں، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، وما ضعفوا اور نہ ہی انہوں نے کوئی عام کمزوری دکھائی، وما استکانوا اور نہ ہی دشمن کے سامنے عاجزی کا اظہار کیا۔ واللہ یحب الصابرین اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ وما کان اور نہیں تھی وما کان قولہم اور نہیں تھی ان کی بات، الا مگر، ان قالوا یہ کہ انہوں نے کہا، ربنا اے ہمارے رب، اغفر لنا بخش دے ہمارے لیے، ذنوبنا ہمارے گناہوں کو، واسرافنا اور ہمارے اسراف کو، ہماری زیادتیوں کو، فی امرنا ہمارے کام میں، وثبت اور ثابت رکھ، اقدامنا ہمارے قدم، وانصرنا اور ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین کافر لوگوں پر۔ فآتاہم اللہ پس اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا، ثواب الدنیا دنیا کا بدلہ، وحسن ثواب الآخرہ اور آخرت کا اچھا بدلہ بھی، واللہ یحب المحسنین اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے
پہلے لوگوں کے حالات کو ذکر کر کے مسلمانوں کو تسلی دی اور مسلمانوں کو فتح اور نصرت کے اسباب کی طرف ان کی رہنمائی کی۔ فرمایا کہ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، یہ تم پہلی جماعت نہیں ہو کہ جو نبی کے ساتھ مل کر کفار کے خلاف تم نے لڑائی کی ہے۔ کتنے ہی نبی گزرے ہیں اور ان سب نے ان کے ساتھ اہل ایمان ملے ہیں اور ان کے ساتھ صف بستہ ہو کر کافروں کے خلاف انہوں نے جہاد کیا ہے، اور جہاد جب انہوں نے کیا ہے تو انہوں نے کبھی بھی نہ دل سے ہمت ہاری، نہ جسم سے کوئی کمزوری کا اظہار کیا، اور نہ ہی کبھی دشمن کے سامنے اپنی عاجزی کو ظاہر کیا، یعنی وہ ثابت قدم رہے، وہاں سے وہ پیچھے نہیں ہٹے، چاہے آگے دشمن کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، وہ ان کے سامنے کھڑے رہے ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو کمزور ظاہر ان کے سامنے کبھی بھی نہیں کیا۔ اور پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، یعنی ایسے لوگ جو کافروں کے خلاف ڈٹ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اور ان کی جو بات تھی، ایک تو ان کا یہ عمل تھا، اور دوسرا جو ان کا قول، ان کی جو بات تھی وہ کیا تھی کہ وہ اللہ رب العالمین سے دعا مانگتے تھے۔ یہ دعا یاد رکھیے مومن کا اسلحہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے الدعاء سلاح المؤمن، مومن کا زیور، مومن کا اسلحہ آپ نے دعا کو قرار دیا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ دعا ہی ہمارے پاس ایک سہارا ہے کہ جو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اب میدان قتال کے اندر مثال ہے، آپ نے کیا چیز ساتھ لے کے جانی ہے؟ آپ آمنے سامنے وہاں پر صرف اللہ کو پکار سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کثرت کے ساتھ ہی یاد کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ دعائیں کیا کرتے تھے۔ اب اس دعا کے اوپر جب ہم غور کرتے ہیں، یہاں پر سب سے پہلے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں کہا کہ اللہ ہماری مدد کر، اللہ ہمارے قدموں کو جما دے، نہیں، بلکہ کیا ہے، اپنی عاجزی انکساری کا اظہار کیا، اور وہ چیزیں جو نصرت کو دور کر دیتی ہیں، اللہ کی مدد کو دور کرتی ہیں، ان چیزوں کا تذکرہ کیا، اور وہ کیا ہے؟ انسان کے گناہ، انسان کے گناہ ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت نہیں آئے گی۔ تو اس لیے سب سے پہلے انہوں نے کیا کہا؟ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اب یہ ذنوب کے اندر یہ چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہ ہیں، ہمارے چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہ اللہ تو معاف کر دے۔ اب یہاں پر ذنوب کے لفظ کے اندر یہ آ چکے تھے کبیرہ بھی اور صغیرہ بھی، لیکن اس کے باوجود کبیرہ کا پھر وہ کیا نام ہے؟ اقرار کرتے ہیں۔ وہ اسرافنا فی امرنا، کہ جو ہم نے اپنے معاملات کے اندر اسراف کر لیا۔ اب اسراف کیا ہوتا ہے؟ حد سے آگے نکل جانا۔ اب حد سے آگے کب نکلے گا؟ جب اللہ نے ایک حد مقرر کر دی، بندہ اس سے آگے جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ رہا ہے، تو یہ حد سے نکل جانا ہے۔ تو اس لیے کہا وہ اسرافنا فی امرنا، کہ اگر ہم کہیں ایسے گناہوں کے اندر چلے گئے جو حد سے زیادہ آگے چلے گئے تو اللہ ان کو بھی معاف کر دے۔ پھر اس کے بعد تیسری چیز انہوں نے کیا مانگی؟ وثبت اقدامنا، ہمارے ان قدموں کو یہاں پر جما دے، کیونکہ یہ بھی انسان کے اختیار کے اندر ہے کہ وہ دشمن کے سامنے کھڑا ہونے کی ہمت کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں مانگنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے کہا وانصرنا علی القوم الکافرین، کہ ہماری مدد فرما کافر قوم کے خلاف۔ تو یہاں پر یعنی یہ ادب بھی آ گیا کہ انسان وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، اللہ کو علم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو انسان کی عادت پسند ہے۔ دنیا کے سامنے بندہ اپنے گناہوں کا اقرار کرے گا تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ انسان کے گناہوں کو چھپاتے ہیں، ان کو ظاہر نہیں کرتے، اس کے اوپر پردہ ڈال کے رکھتے ہیں۔ وہ حتیٰ کہ گناہ کو انسان بھی بس اوقات اپنے ذہن سے مٹا دیتا، اس کو بھی یاد نہیں رہتا کہ میں نے گناہ کیا، یعنی اتنی اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہوتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گناہ گار کو، یعنی جو گناہ ہو جاتا ہے اس کو آپ نے اس کو ناپسندیدہ قرار نہیں دیا، اس بندے کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے جو بندہ گناہ کرتا ہے اور پھر گناہ کا اعلان کرتا ہے، علانیہ گناہ یعنی واضح کر دیتا ہے۔ رات کو چھپ کے گناہ کیا، کسی کو پتہ نہیں تھا،
صبح اٹھ کے اس نے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا، اور ہم اس کو فخری انداز کے اندر بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ المجاہر ہے جو اعلانیہ گناہ کر رہا ہے۔ میں بھی گناہ کرتا ہوں، آپ سے بھی ہو جاتے ہوں گے۔ اب کیا ہے، جو چھپے ہوئے ہیں اللہ نے ان کے اوپر ہمارے پردے ڈالے ہوئے، بندہ اس کو خود ظاہر کرے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب پردہ ڈالا ہوا ہے، آپ نے چھپ کے کیا ہوا ہے، تو پھر آپ کیوں لوگوں کے سامنے ظاہر کر رہے ہیں؟ اور اسی وجہ سے جو علانیہ گناہ ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، اس کو بار بار علماء کیوں واضح کرتے ہیں کہ بھائی یہ داڑھی چھوڑ دیں، یہ علانیہ گناہ، آپ مطلب کاٹ رہے ہیں تو یہ علانیہ کر رہے ہیں نا، سب کو پتہ لگ رہا ہے۔ آپ یعنی اتنی جرأت آپ کے اندر پیدا ہو رہی ہے کہ آپ وہ کام کر رہے ہیں اور بالکل واضح کر رہے ہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں۔ شلوار مثال ٹخنوں سے نیچے ہے، اب یہ علانیہ گناہ ہے، بالکل واضح ہے۔ کوئی خاتون اگر پردہ نہیں کر رہی، وہ بالکل واضح ہے، یعنی یہ علانیہ گناہ ہو رہے ہیں۔ ہم ان کو گناہ نہیں سمجھ رہے، یہ علانیہ گناہ کے لا رہے ہوتے ہیں کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ناپسند کی ہے۔ اور ایسے بندے کی کل امتی معافن، آپ نے فرمایا میرا ہر امتی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن الا المجاہرین، مجاہرین کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے، جو مطلب جہری گناہ کرتے ہیں، علانیہ گناہ کرتے ہیں۔ تو یہ ہمیں معمولی بات نہیں، ہمیں اس چیز کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ جو علانیہ گناہ ہیں ان سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ اور جب یاد رکھیں علانیہ سے آپ اپنے آپ کو بچاتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ جو چھپ کر بھی ہم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بھی انسان کو محفوظ کر دیتا ہے۔ لیکن جب بندہ علانیہ کرتا ہے تو چھپ کے والے تو پھر اور زیادہ انسان اس کے اندر جری اور بہادر ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے میرا۔ اور اس کی میں صرف ایک یعنی مثال دیتا ہوں، کئی مطلب ایسے ساتھی جو مثال سگریٹ پیتے ہیں، ان کا ہمیں نہیں پتہ ہوتا، لیکن ایک دفعہ کبھی واضح ہو گیا کہ پھر وہ دوسری دفعہ نہیں شرما رہے ہوتے۔ کس لیے؟ کہ جی سامنے تو ایک دفعہ تو آ گیا تھا، پتہ لگ گیا ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ وہ جو بندے کو ایک حیا ہوتی ہے، دوسرے کی وہ حیا ختم پھر ہو جاتی ہے۔ کیوں ہو جاتی ہے؟ اس لیے کہ اب اس کو میرے اس عمل کے بارے میں علم ہو چکا ہے، پتہ لگ گیا اس نے یہ کام یہ کرتا ہے، تو مطلب پھر بندہ وہ حیا بھی نہیں کرتا۔ تو یہ بات نہیں ہے کہ انسان کو وہ اپنے اس گناہ کو، اللہ رب العالمین نے جب پردہ ڈال کے رکھا اور اگلے نے بھی آپ کو دیکھا، اس نے بھی پردہ ڈالا، اس نے بھی آپ کو بھی کچھ نہیں کہا، کسی کو بھی نہیں بتایا، تو آپ اس کو چھپا کے ہی رکھیں اپنے گناہ کو، یا پھر اس گناہ کو چھوڑ دیں۔ تو یہ کیا ہے؟ ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا، کہ ہمارے جو گناہ ہم نے چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، اپنے معاملات میں ہم نے اسراف کر دیا، اللہ اس کو تو معاف کر دے۔ کیونکہ جب گناہ کی معافی ہو گئی، پھر اس کے بعد انسان کے قدم بھی میدان جہاد کے اندر جم جائیں گے، اور پھر جب قدم جمیں گے پھر اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت بھی آئے گی۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کا بھی بدلہ دیا۔ اب دنیا کا بدلہ کیا ہے؟ مومن کے لیے مال غنیمت، یہ دنیا کا بدلہ ہے، ٹھیک ہے۔ وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو مقام دینا ہے۔ یعنی اب یہاں پر غور کریں کہ اللہ نے اس مومن کے لیے دنیا میں بھی رکھا اور آخرت کے اندر بھی رکھا ہے، اور جو دنیا میں دیا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مقابل میں آخرت کو کہنے ہیں حسنہ، وہ بہتر ہے، وہ اچھا ہے۔ کیوں؟ یہ تو دنیا میں جو چیز ملی ہے وہ انسان کے پاس ختم ہو جائے گی، استعمال کرنا وہ ختم، لیکن آخرت وہ ہمیشہ ہمیشہ والی نعمت اس کو ملنے والی ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے، نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو یہاں پر دو صفت ہم نے پڑھ لی، ایک صبر اور ایک دوسرا کیا ہے؟ احسان۔ ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں جو صبر کرتے ہیں اور جو احسان کرتے ہیں۔ اور کل ہم نے پڑھا تھا شکر، ٹھیک ہے۔ تو یعنی ان اوصاف کو ہمیں سامنے مد نظر رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جزا کن کو دیتا ہے، کن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ اور یہ محبت اللہ تعالیٰ کی جب بندے کے ساتھ ہو جاتی ہے، پھر یاد رکھیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی محبت ہے۔ محبت کے اندر پھر زوال نہیں آتا، پھر اللہ تعالیٰ اس سے اپنی محبت کو نفرت کے اندر نہیں تبدیل کرتے۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ کا وہ جو حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے نا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، ٹھیک ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ اب لوگ اس کی غلط تشریح لے کر چلے جاتے ہیں کہ وہ خود خدا بن جاتا ہے، یہ معنی نہیں ہے۔ اب مطلب کیا ہے کہ اب اس کی زبان سے وہ کلمات نکلیں گے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ ہاتھ اب اس کا وہاں پر اٹھے گا جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، پاؤں اس کے وہاں پر جائیں گے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، یعنی پھر وہ مکمل اللہ تعالیٰ کے حفاظت کے اندر وہ بندہ آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی قدم قدم کے اوپر حفاظت کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جن کو اللہ نے نبی بنانا ہوتا ہے،
اب اللہ کے تو علم میں ہے نبی ہوگا، لیکن اعلان نبوت کا بھی نبی علیہ السلام کو دیکھیں 40 سال کا عرصہ گزارا ہے۔ اب اس 40 سال کے اندر بچپن بھی ہے، ٹھیک ہے، لڑکپن بھی ہے، اور یہ دونوں ایسے مراحل ہیں جس کے اندر انسان سے بہت ساری غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں گے سیرت کی کتابیں پڑھ لیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بھی غلطی موجود نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہوا تھا، کیونکہ یہ اعتراض بننا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کہ آپ نے پہلے یہ کیا، جیسا کہ ہم اعتراض کرتے ہیں جی اب بڑے مولوی صاحب بنتے، پہلے آپ کیا تھے؟ اب بڑے حاجی صاحب بنتے، اب پہلے یہ تھے۔ ہم کیا ہے، اگلا بندہ اگر وہ نیک بن گیا تو اس کو نیک بننے نہیں دیتے، ہم کہتے اپنے ماضی کو تو دیکھو۔ بھائی اللہ رب العالمین نے اگر اس کو ابھی ہدایت دی ہے، توفیق دی ہے، چاہے وہ 60 سال میں آیا، 70 سال کے اندر آیا، اس کے ماضی کو چھوڑ دو۔ اب اس کے ماضی کے اندر کیوں جاتے ہیں؟ ہم اصل میں کیا ہے، اس کے ماضی میں جاتے ہیں، اس کے ماضی کو دیکھتے ہیں، ہم حال نہیں دیکھ رہے ہوتے، حال کیا ہے بندے کا، اب وہ بندہ کیسا ہے۔ ہم اس کی ساری باتوں کو بس پچھلے ماضی پر رکھ کر کہ تم نے یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، فلاں کے ساتھ بھی کیا تھا، فلاں کے ساتھ، اس کی ساری بات کی اہمیت، اور دوسرے بندے کے سامنے بھی ہم کہتے ہیں نا اس کو کیا، اس کو ہم جانتے ہیں، بچپن سے جانتے ہیں، ہمارے سامنے ہوا ہے۔ ہم وہ ساری غلطیاں خود بھی ذہنوں میں رکھی، دوسروں کو بھی بتلا دی جس کو نہیں بھی پتا تھا۔ کیوں؟ تاکہ اس کی بات کا اثر نہ رہے۔ اور یہ یاد رکھیے، یہ ایک شیطان کی طرف سے حربہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے سے انسان کو رکواتا ہے۔ وہ کیونکہ ظاہر ہے شیطان کو پتہ ہے کہ اب یہ بندہ نیک بن رہا ہے، تو اب اس کو پیچھے کیسے کیا جائے۔ تو ظاہر اب آپ اس کو 1 دفعہ بولیں گے، 2 دفعہ بولیں گے، 3 دفعہ، پھر انسان ہے وہ کہے گا چلو پچھلی زندگی پھر میری بہتر تھی جو میں گزارتا رہا ہوں، بعد میں بھی میں نے گزار دیا۔ وہ ایک مثال ہے نا کہ تبلیغ کے اندر کچھ ساتھی گئے تو ان کے اندر کوئی ایک شخص تھا، وہ پرانا کوئی گناہ گار تھا، وہ جہاں جاتے اس کا تعارف کراتے، یہ دیکھیں وہ تو اچھے انداز میں بیچارے پیش کرتے تھے کہ یہ وہ بندہ ہے جو گناہ کرتا تھا، اب دیکھو یہ ہو گیا۔ اس نے کہا یار میرے گناہ کو میرے محلے والے ہی جانتے تھے، اب تم تو ہر جگہ پر جا کے لوگوں کو بتاتے ہو یہ وہ تھا، یہ وہ تھا، دیکھو ہدایت پر آ گیا ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ ہم اصلاح کے لیے وہ لفظ استعمال کریں، لیکن ظاہر ہے جس کے بارے میں آپ نے کہنا ہے اس کو تو یہ چیز چبھے گی نا کہ اب اس کے ماضی کو آپ لوگوں کے سامنے واضح کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ماضی کو انسان کو ترک کر دینا چاہیے، وہ اللہ رب العالمین پر ہے اس کا معاملہ، وہ بندہ اس راستے پر اب آیا ہے، اللہ نے اس کو توفیق دی ہے، اللہ سے وہ معافی مانگے گا، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کر دیں گے۔ تو جب 100 قتل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں، تو ہم نے قتل تو نہیں کیے، ٹھیک ہے، ہم نے کوئی ایسا بڑا تو جرم نہیں کیا 100 قتل کر آئے ہوں، تو جب اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر سکتا ہے زندگی کے آخری مرحلے کے اندر، تو انسان کو تو ابھی اللہ تعالیٰ نے سانس دی ہے اور وہ اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے، وہ توبہ کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے، سیدھے راستے پر آتا ہے۔ لیکن ہم رکاوٹ اگر بنتے ہیں تو یہ درست طریقہ نہیں ہے، اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، اور انسان کو اپنے ماضی کو بھی اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ اور پھر ایک اور نقطہ یہاں پر ربنا اغفر لنا ذنوبنا سے علماء نے یہ لیا ہے کہ میدان جہاد کے اندر جب بندہ کھڑا ہو یہ دعا لازمی پڑھے، کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھتا رہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف کرتے جائیں اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ مدد بھی اس کی نازل فرما دیں۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔